میں حدیث رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، فرمائے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے مصیبت میں ڈال دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس بندے کے حق میں فائدہ مند ہے، مفید ہیں، بہتر ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، جن پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتیں آنے کے مصیبت آنا جو ہے اس سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے عافیت میں رکھے، ہمیں پریشانیاں نہ آئیں، ہم اس کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہی ہو تو بہت اچھا ہے۔ لیکن مصیبتیں چونکہ زندگی کا حصہ ہوتی ہی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا نہ باپ فوت ہو، نہ ماں فوت ہو، نہ دادا فوت ہو، نہ دادی فوت ہو، نہ نانا فوت ہو، نہ نانی فوت ہو، نہ اسے کاروبار میں کبھی نقصان ہو، نہ اس کے سر میں درد ہو، نہ اسے بخار ہو، نہ اسے کھانسی ہو، نہ اسے زکام ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، تو اب ان بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے آنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ آدمی اگر فائدے کے پہلو کو دیکھتا ہے تو پھر مصیبت اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی، پھر کم ہو جاتی۔ مصیبت یا پریشانی آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہیں، پھر خدا کو یاد کرتے ہیں، تو وہ جو اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آدمی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو صبر کرنے سے مصیبت آئی، صبر کیا، گناہ معاف ہو گئے، یہ بندے کے حق میں بہتر ہے۔ تیسری بات، جب آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو آدمی جو دنیاوی اسباب ہے اسے تو استعمال کرتا ہی ہے اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، یا وہ توکل بڑھنے لگتا ہے۔ تو اللہ پر توکل میں اضافہ ہو جانا یہ بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ پہ آدمی کا توکل شروع ہو جاتا ہے یا بڑھنے لگتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ چوتھا فائدہ جو عمل تکوینی کے اعتبار سے ہے کہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پھر آدمی کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کبھی بھوکا رہنا نہ ملے، یعنی اسے بھوکا رہنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی، تو اسے دوسرے بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور جس سے خود بھوک میں مبتلا ہونا پڑے اسے پتا ہوگا کہ بھوک کتنی تکلیف دہ شے ہے۔ جس آدمی کو کوئی بیماری نہیں آئی، اسے بیماری کی تکلیف کا نہیں پتا، لیکن جب وہ خود بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بیماری کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ جو آدمی بے روزگار نہیں رہا اسے نہیں پتا کہ بے روزگاری کی وجہ سے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی، لیکن جب آدمی خود بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ دوسرے بے روزگار کتنے پریشان۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر کینسر کے ہاسپٹل بنے، ٹی بی کے ہاسپٹل بنے، شوگر کے ہاسپٹل بنے، اور بڑی بڑی ریسرچ ہوئی۔ ان کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ یا تو وہ لوگ خود اس مصیبت میں پڑے، یا ان کے ماں یا باپ یا اولاد اس مصیبت میں مبتلا ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی سوچ اس طرف ڈائیورٹ ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ مصیبت آئی تو مصیبت زدگان کا احساس پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلات ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ ہمیں زندگی کے تجربات سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ جب آدمی پر ایک مصیبت پڑتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مشورہ کرتا ہے، سوچ سے کام لیتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اس سے نکلتا ہے، تو اسے زندگی کا ایک ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے مصیبت سے کیسے نکلنا ہے، اور یہ تجربہ اس کے بھی کام آتا ہے اور دوسروں کے بھی کام آتا ہے۔
تو گویا مشکلات جو ہیں ان سے گزرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھٹی سے گزر کر تانبا جو ہے وہ نکھر جاتا ہے یا سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ تو جب آدمی مشکلات میں پڑتا ہے تو یہ مشکلات اس کو زندگی میں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس مصیبت کے جتنے فوائد ہیں وہ آدمی کو حاصل ہوتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مصیبت میرے حق میں بہتر تھی اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔